الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم سیکھنے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کو سکھانے کے لیے جمع فرمایا. دین کو سیکھنا اور دین کو سکھانا یہ بہت ضروری ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد پر، ہر عورت پر، جس کے ذریعے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے، سچ اور جھوٹ کی پہچان کر سکے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد پر بھی فرض ہے، ہر عورت پر بھی فرض ہے. دنیا میں ماشاءاللہ مردوں کے علم حاصل کرنے کے بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے جامعات ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. اسی طریقے پر عورتوں کے لیے بھی جگہ جگہ پر جامعۃ البنات بنائے گئے ہیں، جہاں بچیاں جمع ہوتی ہیں اور بچیوں کے سامنے مستقل نصاب کے ساتھ ان کو علم دیا جاتا ہے اور ان کو علم پلایا جاتا ہے، اور عالمہ بن کے بہت ساری بچیاں دنیا سے نکلتی ہیں. یہ ہمارا جو مدرسہ ہے وہ گھروں کا مدرسہ ہے. یہ مدرسے میں حفاظت بھی ہے کہ ایک وقت ہمارا مدرسہ چلتا ہے، پورے دن ہمارا مدرسہ نہیں ہوتا، بلکہ ہفتے میں 2 یا 3 دن کی چھٹی کے بعد ہفتے میں 4 یا 5 دن ہمارا مدرسہ چلتا ہے، جن مدرسے میں مستقل 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہمارے سامنے اسلام کی موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور جو اسلام کی جو روح ہے، قرآن کریم کی تلاوت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں پر اللہ نے اتارا ہے. یہ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا مشغلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر کون؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے سامنے یہ بات فرمائی، تمہیں سب سے بہتر وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کو سیکھے، قرآن کریم دوسروں کو سکھاوے. پڑھنے والوں کی بھی فضیلت ہے، پڑھانے والوں کی بھی فضیلت ہے، کہ سب سے بہتر دنیا کا جو مجمع ہے، سب سے بہترین دنیا کا مجمع، دنیا کا سب سے قریب مجمع ہے، وہ مسلمان مرد ہے، وہ مسلمان عورتیں ہیں جو خود قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کریم کو سکھاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے فضیلت ہے. علم کا حاصل کرنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ماشاءاللہ ہمارے اس مکان کے اندر بھی مختلف جگہوں پر احمد آباد میں مدارس چل رہے ہیں اس طرح کے، اور اس سے کافی بچیاں پڑھ کے باہر نکلی، اور کافی بچوں نے قرآن سیکھا، کافی بچوں نے اسلامی عقائد سیکھے، کافی بچوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا، کافی بچیوں نے شادی کا دین سیکھا، کافی بچوں نے وضو اور غسل کے مسائل اور فضائل سیکھے. یہ سب انہی مدرسوں کے ذریعے سیکھا، اور آج بہت ساری بچیاں پڑھ کے گھروں کے اندر چلی گئی، اور بعض بچیاں اتنی تیار ہو گئی ماشاءاللہ کہ پڑھنے کے بعد مدارس چلا رہی ہے، دوسرے بچوں کو پڑھا رہی ہے. بہت ساری بچیاں پردے کے اندر اللہ کے علم کو حاصل کر رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ فرماتے قرآن کریم میں کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کو آسان بنایا،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کے پڑھنے کو آسان بنا دیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سوال ہے کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والی؟ ہے کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے قیامت تک کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کو حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. جس طرح اللہ نے قرآن کریم کا وعدہ کیا ہے حفاظت کا، اسی طریقے پر قرآن کریم کے سکھانے والی معلمات اور قرآن کریم کو سیکھنے والی طالبات میرے اللہ نے ان کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اس لیے دنیا میں سب سے بڑا علم جو ہے اللہ نے آسمان سے اتارا وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سکھانا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھانا. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف اللہ کے نبی بات کریں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم کا مشغلہ چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں فرمائیں گے میرے اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا. یہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کے خلاف دعویٰ کریں گے اور اپنے امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا. اس سے میری بہنوں ماشاءاللہ یہ مشغلہ جو ہمارا قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا چل رہا ہے کہ قرآن کریم صحیح ہو جائے اور ہمارا قرآن کریم کا پڑھنے کا انداز صحیح ہو جائے. اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور قرآن کریم کو قرآن اور عربی لہجے کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ہے کہ قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو. قرآن کریم کے پیچھے دنیا میں بہت بڑی خدمات ہو رہی ہے، بڑی محنتیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ جب قرآن کریم صحیح ہو جائے گا تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، ہمارا وضو صحیح ہو جائے گا تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن کریم اگر غلط پڑھیں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے والوں کے بڑے بڑے فضائل بتائے. علم حاصل کرنے والے جو بچے مدرسے کے مکتب میں جاتے ہیں اور جو بچے اور بچیاں بڑے بڑے مدارس میں جاتی ہیں یا ہمارے گھروں میں جو ہماری بڑی عورتیں اور ہماری بوڑھی عورتیں اور ہماری بچیاں قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے جاتی ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فضائل بتائے. میرے نبی نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. من سلک طریقا فی العلم سخل اللہ له طریقا الی الجنہ کہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے ہیں، اس کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بتائے. دوسری فضیلت بتائی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں جب وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اور اپنے گھروں سے چل کے کسی مکان میں جمع ہوتی ہے یا کسی مدرسے میں جمع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیروں کے نیچے اپنے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بچھاتے ہیں. یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اور فرشتوں کی صفت ہوتی ہے اطاعت، فرشتوں کی صفت ہوتی ہے بات کا ماننا. قرآن کریم اللہ نے فرشتوں کی صفت بتائی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ فرشتے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. کتنے فرشتے رکوع کی حالت میں ہے، کتنے فرشتے قیام کی حالت میں ہے اور کتنے فرشتے سجدے کی حالت میں ہے جو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع رہیں گے. 24 گھنٹے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوتی. اتنی پاکیزہ مخلوق اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ان لوگوں کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بچھاتے ہیں جو لوگ اور جو بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو لینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں. یہ علم حاصل کرنے کے فضائل ہے. اور تیسری بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے
جب اللہ تعالیٰ کی بندی اللہ تعالیٰ کا بندہ گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو دنیا کی تمام مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جنگل میں رہنے والے جانور اور جنگل میں رہنے والے درندے اور اڑنے والے پرندے اور گھاس کھانے والے چرندے پرندے درندے، یہاں تک کہ سمندر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سمندر کی مخلوقات ہیں اور سمندر کی مچھلیاں ہیں، یہ تمام کی تمام علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ کتنے بڑے فضائل کے علم کو حاصل کرنے کے، قرآن کریم کو حاصل کرنے کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے ہم محنت کے ساتھ ان میں لگے، اور جن گھروں میں یہ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا ہے ان گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، ان گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان گھروں میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، ان کا گھر جنت نما بن جاتا ہے، ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتوں کو اتارتے ہیں۔ اس لیے ہماری بہنیں، پڑھنے والی بہنیں اور پڑھانے والی بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرماوے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے سکھانے کو قبول فرماوے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہمارے محلے کی بچیوں کو ان کی طرف متوجہ کرے۔ ایک تو ہوتی ہے ہماری ہفتہ واری تعلیم، یہ ہماری ہفتہ واری تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں، ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اور ہفتہ واری ہفتے میں ایک مرتبہ محلے میں کسی جگہ تعلیم ہوتی ہے۔ ان تعلیم میں فضائل کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ یہ فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضائل کے ذریعے ہماری زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہو جائے۔ نماز کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، قرآن کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، ذکر کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، تبلیغ کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، اور فضائل صدقات میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی ترغیب بھی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر ماں باپ کے حقوق، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں انبیاء اور صحابہ اور تابعین اور اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی نیک بندیوں کی واقعات کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے اور اس کتاب کو سننے سے فضائل والا ہمارا علم ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ایک علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فضائل والا علم اور ایک مسائل والا علم۔ فضائل والا علم بھی ضروری ہے، مسائل والا علم بھی ضروری ہے، لیکن فضائل والے علم کے بعد ہماری زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو نماز کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا کہ قرآن کریم پڑھنے کے فضائل، اتنا قرآن پڑھوں گے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے ایک حرف پر اتنی نیکیاں ملے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں اتنا قرآن کریم کو پڑھتی تھی، بغیر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور ان کی ساری بچیاں قرآن کریم کی حافظہ تھی۔ ان کے گھر میں مدرسہ چلتا تھا اور حضرت شیخ کی اہلیہ بچیوں کو پڑھاتی تھی، اور سہارنپور کی کتنی بچیوں نے قرآن کریم کو یاد کیا اور کتنے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ میری بہنوں، یہ قرآن کریم کو حفظ کرنا، کم سے کم قرآن کریم کو اندر سیکھ کر اندر دے کر پڑھنا تو فرض ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور ان ماں باپ کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا جنہوں نے اپنے بچیوں کو قرآن کریم کو ناظرہ پڑھایا، قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھایا، اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور اپنے بچیوں کو حافظ قرآن بنایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا کہ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسے قیمتی جوڑے پہنائیں گے جس کی ایسی خوبصورتی ہوگی جوڑوں کی، اور جوڑے میں ایسا نور ہوگا کہ جن کے سامنے سورج کی روشنی بھی میری بہنوں پھیکی پڑ جائے گی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم کتاب فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو اللہ نے قبول کیا تھا، پورا گھرانہ دیندار تھا، ان کا پورا گھرانہ پردے کے ساتھ تھا، اور ان کی بچیاں گھر میں خود کام کرتی تھی، گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، گھر میں چولہے پر آ کر روٹیاں پکاتی تھی، تنور جلاتی تھی، گھر کو صاف کرتی تھی۔ ان کی بیٹیاں اپنی امی کو فرماتی، امی ہمارے تو 3 پارے بھی پورے ہو گئے اور ہماری تو روٹیاں بھی پوری ہو گئی۔ چولہے پر روٹیاں پکاتے پکاتے ان کے 3 پاروں کی تلاوت ہو جاتی تھی، گھروں میں جھاڑو لگاتے لگاتے ان کے 2 پاروں کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی، اور گھروں کے اندر گھروں کو صاف کرتے کرتے قرآن کریم کی تلاوت ان کی زبان پر جاری و ساری رہتی تھی۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق تھا، یہ قرآن کریم کے سیکھنے کا شوق تھا۔ گھر میں برتن دھو رہی ہے، زبان پر قرآن جاری ہے، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، زبان پر قرآن کریم جاری ہے،
گھر میں روٹیاں پکا رکھی ہے، زبان پر قرآن کریم کا پڑھنا جاری ہے۔ میری بہنوں، جن گھروں کی عورتیں 24 گھنٹے اپنی زبان کو ذکر سے معمور رکھے گی اور اپنی زبان کو ذکر سے چالو رکھے گی، ان کے گھروں میں کیا برکتیں ہوں گے۔ وہ جو روٹیاں پکاتی ہوگی، ان کے بچے ان روٹیوں کو کھاتے ہوں گے۔ یہ حلال ذکر والی روزی جب ان کے بچوں کے پیٹ میں جاتی ہوگی، ان کے بچوں کے اعمال کتنے نورانی بنتے ہوں گے، اور ان کے بچے کتنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، اور ان کے بچوں کی زندگی میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی زندگی بنتی ہو رہی ہوگی، اور ان کی بچیاں باحیا بنتی چلی جا رہی ہیں جب گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہمارے مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جن کا بھی لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا، ان کے گھر میں اتنے بڑے حدیث کے استاد کہ حدیث کے مسند پر فائز تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری بیٹیوں کو حافظ قرآن بنایا اور اپنی گھر والی کو حافظ قرآن بنایا۔ ان کے گھر میں مدرسہ مغرب کی نماز کے بعد چلتا تھا، اور ان کی اہلیہ اپنے گھر کے سارے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھاتی تھی۔ پورا گھر قرآن کریم کو پڑھتا تھا اور گھر میں ایک نورانی فضا ہوتی تھی۔ حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں ان کے پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، تو ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد حضرت مفتی صاحب بہت رو رو کے فرماتے تھے کہ میرے گھر میں جو مدرسہ چلتا تھا، میری اہلیہ کے انتقال کے بعد گھر کا مدرسہ بند ہو گیا۔ میری اہلیہ بچوں کو قرآن کریم سکھاتی تھی کہ میرا آدھا بوجھ میری اہلیہ نے کم کر لیا تھا کہ سارے میرے بچوں کو قرآن کریم میری اہلیہ نے پڑھایا، میری بچیوں کو پڑھایا، محلے کی بچیوں کو پڑھایا، اور کتنے بچیاں ان کی اہلیہ کے پاس قرآن کریم کی حافظہ بنی، اور کتنوں نے اپنے قرآن کریم کو اندر دے کر پڑھنا شروع کیا۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہونے کی وجہ اور ہمارے گھروں میں بیماریوں کی وجہ دو وجہ سے ہے۔ آج بہت سے گھروں میں نئی نئی بیماریاں ہو رہی ہے، بچے دیکھو تو بیمار، بڑے دیکھو تو بیمار، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی پر غصے ہو رہا ہے، اور بیوی میاں پر غصے ہو رہی ہے، اور اولاد نافرمان بنتی جا رہی ہے، لڑکیاں بے پردہ ہوتی جا رہی ہے، اور لڑکیاں ماں کے سامنے آوازیں نکالتی ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ ایک تو بنیادی وجہ کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، ان گھروں میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، ان گھروں میں شیطان رہتا ہے۔ شیطان اپنی ساری فوج کو لے کر ان کے گھروں میں آ جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان میں سرکشی ہے، شیطان میں کبر ہے، شیطان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو گھر میں قرآن کریم نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں قرآن کریم کی جگہ پر گھر میں اللہ کی نافرمانی کے آلات ہوتے ہیں۔ بچے بھی اور گھر کی بچیاں بھی گھر میں کارٹون دیکھتی ہیں، گھر میں ٹی ویاں دیکھتی ہے، گھر میں موبائل چلتے ہیں، نہ معلوم موبائل پر کیا کیا دیکھا جاتا ہے، اور گھر کے بچوں کے پاس بھی موبائل، گھر کے بڑوں کے پاس بھی موبائل، پورا کا پورا گھر گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کے بچے بے نمازی بن جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیطان جھگڑے کراتا ہے۔ معمولی گھر میں بات بنی اور میاں اور بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی، معمولی بات ہو گئی اور میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، بیوی میاں پر غصے ہو گئی اور شوہر اپنی بیوی کو مارنے لگا، گھر کے جوان لڑکے ماں کے نافرمان ہونے لگے اور ماں کی بات کو پسند نہ کرنے لگے، ماں کے سامنے بولنے لگے کہ وجہ کیا بنی کہ ہم نے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے چھٹنے کی وجہ سے گھر شیطان کا مرکز بنا، گھر میں شیاطین کی فوج آئی، اور گھر میں شیاطین کی فوج نے ہمارے پورے گھر کو برباد کر دیا۔ نمبر 2 حضرت نے فرمایا کہ گھروں میں شیاطین کے آنے کی وجہ اور گھر میں بے برکتی کے آنے کی وجہ کہ لڑکا بھی کماتا ہے اور گھر میں باپ بھی کماتا ہے، لیکن جب بھی دیکھو گھر میں کوئی برکت نہیں، پیسے ادھر سے آئے اور ادھر سے چلے گئے، ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی۔ کہ برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ کہ گھر میں ایک تو قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ گئی، نمبر 2 حضرت نے فرمایا ہمارے گھر میں ناپاکی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں ٹوائلٹ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر حمام ہوتا ہے، اور حمام میں بچوں کے ناپاک کپڑے پڑے رہتے ہیں، حمام میں گندگی ہوتی ہے، حمام میں لوگ جا کر پیشاب کرتے ہیں، اور پیشاب کے کرنے کے بعد حمام کو برابر صاف نہیں کرتے۔ گھر کے چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا اور پیشاب کے کپڑے حمام میں لگا دیے، اندر کے گھر کے غسل خانے میں لگا دیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان گھروں میں شیاطین کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان گھروں میں جناتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتی ہیں،
اللہ تعالیٰ کی روزی زمینوں پر اترتی ہے، لیکن اللہ روزی کی برکت کو کھینچ لیتا ہے، ایک تو گندگی کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے، نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میری بہنوں، یہ مدرسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھ کر ہم قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بنے، 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر قرآن کریم جاری اور ساری ہو، صرف قرآن کریم کو سیکھنے تک ہمارا محدود نہ ہو، بلکہ قرآن کریم کو سیکھنے کے جو اپنا وقت نکالتی ہے، سیکھنے والی بھی اور سکھانے والی بھی اپنا معمول بناوے کہ مجھے دین میں کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک پارے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہو، ہمارے گھر کے بچے سورہ یاسین پڑھ رہے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دل کی تمنا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو، اور سورہ یاسین تو قرآن کریم کا دل ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اور قرآن کریم کا ڈیکوریشن سورۃ رحمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ ہم سورہ یاسین کو اندر دیکھ کر پڑھے، یا کم سے کم سورہ یاسین کو زبان یاد کر لے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں سونے کا ماحول ہے، ماں بھی سوئی ہوئی ہے اور باپ بھی سویا ہوا ہے، گھر کے جوان لڑکے بھی بستروں پر سوئے ہیں، اور گھر کی جوان لڑکیاں بستروں کو آباد کرتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت برکتوں کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لٹنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا ہے۔ اشراق کے بعد فجر کی نماز کے بعد سونا علماء نے مکروہ لکھا ہے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے جن گھروں میں فجر کی نماز کے بعد سونے کا ہوتا ہے، اللہ ان گھروں سے رزق کو اللہ تعالیٰ کم کر لیتا ہے۔ اشراق کے بعد تھوڑا آرام کر لو، مرد بھی کرے، لیکن فجر کی نماز ہمارے مرد مسجدوں میں پڑھے اور ہماری عورتیں گھروں میں جلدی اٹھ جاوے، اذان کے پہلے اٹھ جاوے۔ ہو سکے تو اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کے سامنے دل لگانے کی کوشش کرو۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کسی عمل سے نہیں ملتا، سب سے زیادہ اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب تہجد کے وقت قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھنے پر ملتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد قرآن کریم کو اندر دیکھ کر تلاوت کرتی ہے، ان قرآن کریم کے اندر دیکھ کر تلاوت کے کرنے کی برکت سے اللہ کا جو تعلق ملتا ہے، اتنا تعلق کسی بھی وظیفے سے اور کسی بھی اذکار سے نہیں ملتا۔ اور بطور دلیل کے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اس وقت میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، رات کے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دین کے فرشتے آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں، تو فرشتوں کے تبدیلی کے وقت میں اللہ را کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور پورا صبح کا وقت نورانی بن جاتا ہے۔ تو ہم فجر کی نماز کے پہلے جلدی اٹھ جائے، اللہ کرے تہجد کی نماز پڑھے، اور فجر کی اذان کی آواز ہوتے ہی ہم اذان کے کلمات کے جواب دیں، اذان کے بعد کہ ہم دعا پڑھے، پھر ہم اچھی طرح وضو کر کے فجر کی نماز کو مکمل پڑھے، ہمارے بچوں کو اٹھاوے، ہمارے جوان لڑکوں کو مسجدوں میں بھیجے، ہمارے شوہروں کو مسجدوں میں بھیجے۔ اس کے بعد فجر کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اشراق تک، پھر اشراق کی نماز پڑھے۔ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، کتنے بڑے اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور کتنے بڑے اللہ کی طرف سے فضائل ہیں۔ پھر میرے بہنوں، گھر میں سورہ یاسین کا معمول ہو اور مغرب کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں ایسا معمول بنے، ہمارے گھر کے سارے افراد تبارک الذی پڑھے۔ میرے نبی نے فرمایا قبر میں عذاب 2 گناہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، قبر میں عذاب 2 گناہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک تو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک تو ہوتا ہے ناپاکی کی وجہ سے، گھر میں ناپاکی ہوتی ہے یا ہمارے بدن میں ناپاکی ہوتی ہے، ہم نے غسل کو صحیح نہیں کیا، اپنے بدن کو برابر نہ دھویا، تو گھر میں ناپاکی کے ہونے کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بچے گود میں بیٹھے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے، ہمارا جسم ناپاک ہو گیا اور ہمیں ناپاکی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کی وجہ سے قبر میں سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 2 میرے نبی نے فرمایا چگل کھوری کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ بیماری مردوں کے اندر بھی ہے، لیکن یہ بیماری عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ عورتیں ادھر کی ادھر کرتی ہے، ادھر کی ادھر کرتی ہیں، 4-5 عورتیں جمع ہو گئی اور کسی کی ادھر سے ادھر بات کر لی، میری بہنوں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور چگل کھوری کرنے کی وجہ سے قبر میں بہت بڑا اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا،
اور آپ نے خطبے کے اندر عورتوں کو فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ نے معراج کا سفر کیا اور آپ نے جنت کے حالات کو بھی دیکھا اور آپ نے جہنم کی چیخ و پکار کو بھی آپ نے سنا اور جہنم کے احوال کو آپ نے دیکھا، تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خوب دیا کرو اللہ کے راستے میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے، انس ابن مالک کی والدہ ہے۔ انہوں نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، کون سے گناہ کی وجہ سے قبر میں سب سے زیادہ عورتوں کو عذاب دیا جاتا ہے؟ تو میرے نبی نے 2 گناہ بتلائے کہ عورتوں میں 2 گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو فرمایا تکثرن اللعنہ، عورتیں غیبتیں بہت زیادہ کرتی ہے، عورتوں کی زبان پر لعن تعن کی باتیں ہوتی ہے، غیبت زیادہ کرتی ہے۔ بہو نے اپنے ساسو کی غیبت کر لی، ساسو نے بہو کی غیبت کر لی، دیرانی نے جیٹھانی کی غیبت کر لی اور جیٹھانی نے دیرانی کی غیبت کر لی، اور 4-5 عورتیں جمع ہو گئی، پڑوسیوں کی غیبت کر لی، اور کتنے کے گھروں کو ہماری زبان کی غیبت نے برباد کر دیا، اور لعنت، بچوں پر لعنت بھیجی، تیرا یہ ہوگا، تیرا کیا ہوگا۔ عورت کی زبان بے قابو ہوتی ہے اور مرد کا ہاتھ بے قابو ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں غصے کے وقت میں مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور غصے کے وقت میں عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر مرد اور اکثر عورتیں جہنم میں اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، ہم کو پتہ نہیں، یہ بہت بڑا دین ہے، زبان سے نکلا ہوا علم، ایک بول اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جاتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم جو بھی زبان سے ایک لفظ بولتی ہے، ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم، ایک ایک لفظ قرآن کریم نیکیاں بنتی ہیں، ایک لفظ ہم نے قرآن کریم کا پڑھا یا پڑھایا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیوں کے طور پر جمع ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر ہماری زبان غلط استعمال ہوئی، ہم نے کسی کی غیبتیں کی، ہم نے زبان سے لعنت بھیجی، تو زبان کا غلط بول بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے اور اس سے ہماری جہنم تیار ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے میری بہنوں، ان گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 2، میرے نبی نے فرمایا عورتوں کے جہنم میں جانے کی دوسری وجہ تکفرن العشیر، اکثر عورتیں شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ اگر شوہر نے عورت کو ساری کی ساری اس کی تمنائیں پوری کی، عورت نے جو مانگا شوہر نے اپنی بیوی کو دیا، اپنے بچوں کو دیا، لیکن کبھی کبھی ایسا گھر کا ماحول بنا کہ شوہر کے پاس پیسے نہیں اور عورت نے کوئی مانگ کی، شوہر پورا نہیں کر سکا، تو عورت زبان سے یوں کہتی ہے میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی اچھی بات دیکھی نہیں، جب سے میں نے اس گھر میں قدم دیکھا ہے میں نے گھر میں دکھ ہی دکھ دیکھے، میں نے گھر میں پریشانی کی پریشانی دیکھی۔ کہ عورت پوری شوہر کی محنت پر پانی پھیر لیتی ہے اور شوہر کی زندگی کی ساری باتوں پر عورت کیا کرتی ہے کہ عورت پانی پھیر لیتی ہے اور شوہر کی نافرمان بن جاتی ہے۔ شوہر کیسے کماتے آپ کو پتہ ہے؟ گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، ہم نے ہمارے گھر کے خرچے بڑھا لیے، ہم نے ہمارا خود کا خرچہ بڑھا لیا، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی عورت وہ ہوتی ہے جو گھر میں کم سے کم خرچہ کرے اور اپنے شوہر کی آمدنی پر نظر ہو کہ میرا شوہر بیچارہ کمزور ہے، پورا دن محنت کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، نوکری کرتا ہے، پتہ نہیں گھر میں کس طرح پیسے لاتا ہے۔ تو عورتیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ میرے شوہر کو حلال کمائی دے اور میرے شوہر کی رزق میں برکت دے۔ عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو چلانا، گھر کا گزران کیسے چلانا۔ ہمارے علماء کرام ہیں، علماء کی تنخواہیں 7 یا 8 ہزار ہوتی ہیں، عورتیں پورا مہینہ گھر چلاتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں کس طریقے پر گھر کو چلانا، فضولیات کے خرچے بچاتی ہے، 3 جوڑی سے زیادہ کپڑے نہیں سلاتی، بچوں کے 3 سے زیادہ کپڑے نہیں سلاتی۔ کبھی مولانا فرمائے اپنے عورت کو کہا میں ہوٹل میں سے کھانا لاؤں کہ نانا ہوٹل کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر اپنے کھانا پکا لے گی۔ اس طریقے پر کس کے گھر میں گزران چلاتی ہے، ان گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ اس سے میرے بہنوں، میرے نبی نے فرمایا شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت بھی وہ جہنم میں جائے گی۔ اس سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اپنے آپ کو شوہر کا فرما بردار بنانا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سدا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے
اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ ایک صحابی کی بیٹی کا نکاح ہوا، وہ صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، تو میری بیٹی پر اس کے شوہر کے کیا حقوق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیٹی کے بتا دو کہ تیرے شوہر کے پورے بدن پر گمڑے ہو جاوے، پورے بدن پر زخم لگ جاوے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے بدن پر پھوڑے ہو جاوے، اندر سے خون نہیں بلکہ پانس اور پیپ نکلے، اور تو اپنے شوہر کے بدن کے پھوڑوں سے نکلے ہوئے پیپ کو چاٹ لے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بیویوں کے سامنے شوہر کے حقوق بتائے۔ اس لیے میری بہنوں، یہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، آج ہمارے مدرسے کا امتحان ہوا، ساری کی ساری بچے پڑھنے والی تمام کے تمام بچیاں کامیاب ہیں، ان کو انعام ملے گا۔ یہ انعام دنیا میں ملتا ہے، آج ان کے ریزلٹ کو پیش کیا جائے گا، نتیجے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں بڑے انعام دے گا۔ دنیا کا انعام تو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، آخرت میں اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا۔ ان فی الجنت، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ریان ہے، اس پر مرجان کی ایک سٹی ہے، شہر ہے، جس پر سونے و چاندی کے 70,000 دروازے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پورا کا پورا شہر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے والیوں کو عطا کرے گا اور قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو عطا کرے گا۔ اس میں میری بہنوں، ہمارا مدرسہ برابر جاری و ساری رہے، ہماری معلمات پڑھانے والی بچیاں بڑی محنت سے پڑھاتی ہیں، اپنے گھر سے دور و دراز سے آتی ہیں اور اپنے کو قرآن کریم کے سکھاتی ہیں، ہم ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں اور ان کے وقت کو ضائع نہ کریں، اور پڑھنے والی تمام کے تمام طالبات شوق سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پڑھنے کو بھی قبول کرے، اللہ پاک تمہارے پڑھانے کو قبول کرے۔ تمام گھروں میں رہنے والے بچے بھی اور گھروں میں رہنے والی بچیاں بھی قرآن کریم کو سیکھ جائے۔ تو مغرب کی نماز کے میرے نبی نے فرمایا قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب نہ ہوئے اس کے لیے سورہ تبارک الذی مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بناوے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو مرد اور عورتیں مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھنے کا اپنا معمول بناتے ہیں، اللہ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 3، الف لام میم سجدہ، یہ ہمارا روزانہ کا معمول ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی ہے، 29 پارے کی پہلی سورت اور 21 پارے کی الف لام میم سجدہ، یہ بھی ہمارا معمول ہو۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جائے، سورۃ الواقعہ پڑھی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن کے گھروں میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، ان کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آتی۔ یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی کے ساتھ اپنی بچیوں کو گھروں میں سورۃ الواقعہ پڑھاتے تھے۔ اس لیے یہ 4 صورتیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور رات کی 3 صورتیں، ان 4 صورتیں ہمارے پڑھانے والوں کا بھی معمول ہو اور ہماری پڑھنے والی کا بھی معمول ہو۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے۔ ان کے علاوہ ہماری ہفتہ واری جو تعلیم ہوتی ہے، یہ پڑھانے والی بھی اور پڑھنے والی بھی ہماری ہفتہ والی تعلیم میں شرکت کرے، جن میں 2 باتیں ہوتی ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اور 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور مہینے میں 1 مرتبہ بات ہوتی ہے، اس میں ہماری شرکت ہو۔ ہمارا مدرسہ اپنی جگہ پر چالو رہے لیکن ہفتہ واری تعلیم میں ہماری شرکت ہو۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے فضائل اعمال کی تعلیم کے سننے سے ہمارے مزاج میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کے فضائل ہمارے زندگی میں آئیں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا، اور 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے ہمارے گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہمارا مزاج دعوت والا بنے گا، ہم اللہ کے دین کی داعیہ بنے گی۔ اسی طریقے پر ہمارے گھر میں پابندی کے ساتھ ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگ رہا ہو، گھروں میں باطل کو ختم کرنا ہو، شیاطین کو گھروں سے بگانا ہو، اور گھروں میں اللہ کی رحمت متوجہ کرنی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں گھروں میں اتارنی ہو، تو قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ نمبر 2، ہمارے گھروں کی تعلیم ہو۔ ہمارے گھروں کی تعلیم آدھا گھنٹہ یا کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ ہمارے گھر کے سارے افراد تعلیم میں شرکت کرے اور اسے وقت میں تعلیم کرے۔ ہمارے گھر کے سارے بچوں کے مدرسے کا ٹیوشن کا وقت نہ ہو اور ہمارے شوہر کی جاب کا وقت نہ ہو، ایسا وقت نکالے جن میں ہمارے گھر کے سارے افراد موجود ہو اور اجتماعی ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو۔
تعلیم ساری کتابوں میں سے پڑھی جا رہی ہو اور تعلیم کے بعد گھر میں 6 صفات کے مذاکرے ہو رہے ہو. ایمان کیا ہے، نماز کی مشق کیا ہے، علم و ذکر، اقرار مسلم، الاخلاص، اللہ کے راستے کی دعوت، اعلاء کلمت اللہ، یہ 6 صفات ہمارے گھر میں مذاکرے ہو رہے ہو. ایک اللہ والے فرماتے تھے اگر ہمارے گھروں میں تعلیم نہ ہوئی تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، ہماری بچیاں بے حیا ہو جائے گی. مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی اور گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے تو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور آہستہ آہستہ بچے محلے کے ماحول کا اثر لے کر اور بستی و شہر کے ماحول کا اثر لے کر ہمارے بچوں کی زندگی بدل جائے گی، ہمارے بچوں کی فکریں بدل جائے گی، ہمارے بچوں کا دیکھنا، ان کے لباس، ان کی زندگی غیروں کی طرح ہو جائے گی. گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج سنت والا بنے گا، ان کی زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزرے گی. اس لیے میری بہنوں آج ہمارے گھر میں جتنی مستورات جمع ہوئی ہے اس ساری کی ساری مستورات ان باتوں پر ارادہ کرے، آنے والے مستورات پردے کے ساتھ آوے، بے پردگی نہ ہو، ایسا کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو جاوے جس کے ذریعے ہمارے مدرسے پر اثر پڑے اور ہمارے مدرسے بر ہو جائے اور لوگوں کو کہنے کا موقع ملے. پڑھنے والی تمام کی تمام بچیاں بھی اور پڑھانے والی تمام کی تمام معلمات بھی پردے کا اہتمام رکھے، راستے میں کسی غیر محرم سے ہم بات نہ کرے، ہمارے پاس بڑے بڑے موبائل نہ ہو، اس کا خاص احتیاط کرے تو انشاءاللہ ہمارا مدرسہ، چلو عورتوں کا مدرسہ بہت مشکل سے چلتا ہے، اس کے لیے بہت نازک کام ہے، ایسے کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو. اور روزانہ وقت نکال کر 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، فجر کے بعد کی 3 تسبیحات کی پابندی، عصر کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی، پردے کا مکمل اہتمام، ان کے ساتھ ساتھ روزانہ وقت نکال کر دعاؤں کا اہتمام ہو. 5 منٹ 10 منٹ ہمارے گھر کی مستورات کسی بھی وقت میں اللہ کے سامنے دعائیں کرے، اللہ کے سامنے اپنی عزت کی اور اپنے بچوں کی تربیت کی اللہ کے سامنے دعا کرے. اللہ اپنے بچوں کو نیک بناوے، اپنے ماں باپ کو نیک بناوے اور قرآن کریم کی تلاوت اور جو ہمارے مدارس چلتے ہیں ان کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا مردود نہیں ہوتی، آپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا یا تو مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی، مردود نہیں ہوگی. اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. قبولیت کا وقت ہوگا اللہ دعا کو قبول کریں گے اور قبولیت کا وقت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا محفوظ ہو جائے گی. جب قبولیت کا وقت ہوئے گا اللہ پاک دعا کو قبول کرے گا. یہ کچھ باتیں میں نے کہی ہے، ان باتوں پر اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. ان گھر میں جہاں جہاں گھروں میں قرآن کریم کے مدرسے چلتے ہیں اللہ ان گھرانوں کو قبول فرماوے، اللہ ان کے بچوں کو نیک اور صالح بناوے، اللہ پڑھانے والوں کو قبول کرے، اللہ ان کی محنتوں میں اللہ اخلاص نصیب فرماوے، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرمے، اس کے پیچھے انتظام کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمارے مدرسے صحیح نہج پر، ہمارے مدرسے مشورے کے ساتھ، پردہ کے ساتھ ہمارے مدرسے گھروں میں چلتے رہیں. ایسے ہم اللہ سے آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے. دعا کر لے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو اے اللہ تو ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمارے قلب میں علم کا نور بھر دے، ایمان کا نور بھر دے. اے اللہ جسے تو نے دنیا کو سورج کی روشنی سے روشن کیا، چاند کے نور سے روشن کیا، ہمارے دل کو قرآن کریم کی تلاوت سے روشن فرما دے. میرے مولا یہ پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں میں اخلاص پیدا فرما، پڑھنے والوں میں محنت کرنے کا شوق پیدا فرما، گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ فرما، گھر کے ہر فرد میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما، دین کی حقیقت کو زندہ فرما، ہمیں ایمان کی حقیقت دے دے،
علم کی حقیقت دے دے، نماز میں خوش و خضو دے دے، علم نافع ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ 24 گھنٹے ہماری زبان، ہمارا دل تیرے ذکر کے ساتھ باقی فر، اکرام کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرما، خرچ کرنے والا بنا دے، اخلاق حسنات کی دولت سے مالا مال فرما دے، سخاوت دے دے، بخل کو ختم فرما دے، ریا نام و نمود کے شہرت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ اخلاص کی دولت دے دے، تیرے راستے میں نکلنے کے فضائل اے اللہ ہم نے سنے ہیں، موت تک اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے سفر کو بھی قبول فرما دے، میرے مولا ہمارے ماں باپ کو قبول فرما، ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما، ہماری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی اے اللہ تو پوری مغفرت فرما، گھروں میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما۔ اے اللہ جن گھر میں اجتماع ہوتا ہے اور اے اللہ اس گھر میں جن گھروں میں مستورات کا مدرسہ چلتا ہے، اے اللہ ان گھروں میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما دے، ان کے بچوں کو دین کے داعی اور اے اللہ دین کے غازی، دین کا علم بردار پیدا فرما دے، کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما دے، محنت کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما دے، تیرا تعلق رجوع الی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔